اس فنی پوسٹ کو شگفتہ جی آپ نے دل پر ہی لے لیا، آپ نے اپنی ذات کے اوپر لے لیا، یہ آپ کی ذات کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اگر پتھر کھا کے ہمارے پیغمبروں نے اور ہمارے اولیاء کرام نے کسی کو بددعا نہیں دی تو آپ کے اوپر کون سا ایسا ظلم ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی سیدھی بات بتا ہی دی تھی تو آپ اس کو پازیٹیو لینے کی بجائے آپ نے ہر انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو دور کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ مطلب کہ جو آپ کے خلاف بیڈ کامنٹس ہوئے تھے آپ نے ان کو پازیٹیو نہیں لیا، آپ نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ جتنا مقابلہ کریں گی نا لوگ اتنا ہی میدان میں آگے آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جتنا اس کو آپ نظر انداز کریں گی اتنا جلدی آپ کے لیے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہر انسان میں شگفتہ میڈم جی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک اچھی اداکارہ بھی ہیں، لیکن اپنے گھریلو معاملات کو سوشل میڈیا سے اگر آپ دور رکھتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جب آپ خود ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر لے آئی ہیں تو پھر یہ قوم مطلب عوام تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، تو اس میں تو آپ کی بھی اچھی خاصی غلطیاں ہیں۔ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، بس ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عورتوں کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، آپ نے بھی وہی کر دی، مطلب وہی کر کے دکھا دیا۔ ایک بندہ جس کے ساتھ آپ کا اتنا لمبا ساتھ تھا، اتنا اچھا آپ نے ٹائم گزارا، آپ نے اپنی کئی انٹرویوز میں بولا کہ آپ کی بچیوں کو اس بندے نے باپ کا پیار دیا اور آپ کی بچیوں کو اپنایا، ان کے ساتھ شفقت سے وہ پیش آئے، اور آج جب وہ زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف پوری ایک ویڈیو بنا دی۔ لوگوں کے کومنٹس کے جواب دیتے ہوئے آپ یہ بھول گئی تھی کہ اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کے خلاف بات کر رہی ہیں، اور ایک مکمل طور پر مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ ایک ناشکری ترین خاتون ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزارا، اس کے باوجود آپ نے ان کی کوتاہیاں جو ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پہ آپ نے ان کی کوتاہیاں جو ہیں وہ گننا شروع کر دیں۔ آپ نے تو یہ کہا کہ وہ جو ہیں میرے رینٹ مطلب کہ گھر میرا سارے جو رینٹ ہیں وہ میں پے کرتی، بجلی یہ وہ گیس، بس دو چیزیں تھیں جو یایا کے ذمے تھیں، ایک ملازم کی جو سیلری اور ایک بس بجلی کے بل وغیرہ، باقی سارا کچھ میں نے کیا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا شگفتہ میڈم، شوہر کی اس حالت کا بھی آپ نے خیال نہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر اپنے یہ حالات سوشل میڈیا پر نہ لاتی، لوگوں کے سامنے شیئر نہ کرتی، تو کسی کو کوئی خواب نہیں آیا تھا کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ کینسر کے مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی یہ کنڈیشن ہے، آپ ان کو روزانہ ہاسپٹل لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے اپنے شوہر کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، تو لوگ آپ کو اپریشیٹ ہی کر رہے تھے کیونکہ آپ اپنا فرض ادا کر رہی تھیں، اور یقیناً یہ آپ کا فرض ہے، آپ کسی پہ احسان نہیں چڑھا رہی تھی۔ وہ بندہ جس نے آپ نے خود بولا کہ اس نے آپ کی بچیوں کو اور آپ کو اپنایا، تو اس نے بھی اپنے تمام فرائض میرے خیال میں تو ادا کیے ہیں، کیونکہ ہم نے جو سابقہ ویڈیوز میں دیکھا اور سنا اس سے تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے تمام فرائض بخوبی سر انجام دیے ہیں، جبکہ آپ جو ہے اس وقت ناشکری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور آپ نے کچھ ویڈیوز بھی ان لسٹ کی ہیں جس میں یایا کے متعلق ساری حقیقت موجود تھی۔ اگر آپ سچی ہوتی تو وہ ویڈیوز آپ کبھی بھی ان لسٹ نہ کرتی، اور یہ جتنا سیریس آپ نے ان کومنٹس کو لیا تھا، جس کے بعد آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں مطلب کہ ولاگنگ نہ کروں، مطلب کہ آپ کو نظر نہ آؤں، یہ بات جو ہے نا ہم نے بہت سنی ہے شگفتہ میڈم، بہت سنی ہے، بہت سارے لوگ اسی طرح کہتے ہیں، وہ لوگوں کے رویے سے جب ہرٹ ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد منہ لے کے اور کہتے ہیں کہ بس جی آپ لوگ پیار کرنے والوں کی وجہ سے ہم دوبارہ آ گئے ہیں، ورنہ جو دل تو نہیں کر رہا تھا۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیار کرنے والوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈالرز کھینچ کے لاتے ہیں، اور یہ ڈالرز ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے ہسبینڈ کی بیماری کی ویڈیوز بناتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے بیمار ہسبینڈ کو دکھائے بغیر آپ کی ویڈیو نہیں چلتی۔ شگفتہ میڈم
میرے خیال میں آپ نے جو یہ پوسٹ شیئر کی ہے نا، یہ جس نے بھی کی تھی وہ تو اس نے ایک فنی وے میں کی تھی، لیکن آپ نے بہت غلطی کی ہے، بہت بری بات ہے، ذرا بھی مجھے اچھا نہیں لگا، اور میرے خیال میں کسی کو بھی یہ اچھا نہیں لگا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہی قومی لباس کا مذاق اڑایا۔ اور اگر کسی نے بد دعا دینی ہے تو اس کے لیے جھولی کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کسی نے بد دعا دینی ہے نا تو جو دل سے بد دعا نکلتی ہے اس کے لیے جھولی کی ضرورت نہیں ہوتی، جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دینا جاہل اور گوار لوگوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا کسی نے دل دکھایا ہوتا ہے وہ چاہے بد دعا نہ بھی دے تو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں انسان نے فلاں بندے کا دل دکھایا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں تو جھولیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے خیال میں قومی لباس ہمارا یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارا پردہ ہے، ہماری عزت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے۔ لیکن آپ لوگ آرٹسٹ، آج کل کے جو آرٹسٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں بے معنی ہو چکی ہیں۔ آپ لوگ آتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، اپنی لگژری لائف اور اپنی بیہودہ قسم کی لائف یہاں پہ شیئر کرتے ہو، کتے بلیاں، کتا آپ بتائیں مجھے، آپ بھی نماز پڑھتی ہیں، اکثر دیکھا ہے ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، کتوں کو گود میں بٹھا کے آپ رکھتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ کتے کے بارے میں کیا حکم آیا قرآن پاک کا، کیونکہ جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے لاسٹ ویڈیو، اس میں آپ نے کچھ آیات جو ہیں وہ شیئر کی ہے جس کے مطابق آپ یہ بتانا چاہتی تھیں کہ بھئی کسی کی دل آزاری کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو کیا یہ چیزیں صرف دوسرے لوگوں کے لیے ہیں؟ جب آپ لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں تو آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے، جب آپ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہو، غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہو، تب آپ لوگوں کو قرآن پاک کی کوئی آیت یاد نہیں آتی، تب آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز جو ہے ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے اور بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہو۔ آپ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہو۔ تو اب آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، یوٹیوب چینل پہ آئیں یا نہ آئیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا شگفتہ میڈم، کوئی بھی آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے جب بھی آنا ہے یہی بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں آئی ہوں، جو کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ کی طرح کے انفلوئنسرز بولتے ہیں، جو ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک ویڈیو وائرل کروانے کے لیے آ کے یہاں پہ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں جیسے آپ نے بہائے، اور اس میں پھر اپنے سگوں کی بے شک تذلیل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے۔ آپ نے اپنے شوہر کے لیے جو الفاظ بولے، کیا آپ کے شوہر کی جگہ کوئی اور آپ کا عزیز ہوتا، کوئی آپ کا اور پیارا ہوتا؟ مثال کے طور پہ آپ کی اپنی بیٹیاں ہی ہوتی، ان میں بھی کمی کوتاہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کے بارے میں تو کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتی کہ میری بچی نے میرا دل دکھایا ہے یا کہیں پہ میرا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کا کتنا ساتھ دیتی ہیں، آپ کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، وہ کس طرح آپ کو ڈیل کرتی ہیں، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عید والے دن سڑکوں پہ آپ اکیلی گھومتی رہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں، اور آپ کا اپنا سگا داماد اور آپ کی بیٹی وہ اپنی ویڈیو بنانے کے لیے تو باہر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی دو چار چیزیں لینے کے لیے شاید ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اور جب آپ اپنی بیٹی کو ایئرپورٹ پر عید سے پہلے جب وہ آپ کے گھر آئے تھے، آپ ریسیو کرنے گئی تھیں، تو میں نے آپ کی بیٹی کا رویہ آپ کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور اس دن ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو آپ سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں، اور اس بار بھی آپ اسی لیے دکھی ہوئی ہیں کیونکہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ان کے پیچھے دبئی پہنچی تھیں، بعد میں آپ نے بزنس کے بہانے بنائے، بعد میں آپ نے پیسوں کا بنایا کہ بھئی میرا اکاؤنٹ تھا یہاں پہ، وہاں سے میں نے اپنے پیسے لینے تھے، بینک اکاؤنٹ میرا کلوز ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہانی آپ نے ہمیں پاکستان سے رخصت ہونے سے پہلے نہیں سنائی تھی، تب آپ نے صرف اور صرف ہمیں ساری کہانی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سنائی، یا کا یہ یا کا وہ یا کیسے یا کا، مطلب کہ پوری ویڈیو یا پر۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ اس کنڈیشن میں یا کو چھوڑ کے جائیں گی تو تنقید کا سامنا تو ہوگا نا، تو اب تنقید کا سامنا کریں،
دل بڑا کریں اور اس چیز کو برداشت کریں، اور یہ مت کہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آؤں گی، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا، آپ آئیں گی، آپ کو یہاں پر ارننگ کھینچ کے لائے گی، آپ کو یہاں پر ڈالرز کھینچ کے لائیں گے، اور یہ ہر چوتھے پانچویں مہینے آپ کی عادت ہے اس طرح مگرمچھ کے آنسو بہا کر ایک ویڈیو وائرل کروانا، اور آپ اس میں بخوبی کامیاب رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ آپ کا اپنا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی خدمت جو کی اس پہ آپ نے پانی پھیر دیا، یہ کہہ کر کہ یا نے کبھی فائنینشلی طور پر مجھے سپورٹ نہیں کیا، یعنی کہ میں صرف بچیوں کے لیے میں نے شادی کی تھی کہ بچیوں کو باپ کا نام چاہیے تھا یا پیار چاہیے تھا، باقی سارا کچھ میں نے خود کیا، جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو دعاؤں بھی رکھیے گا یاد، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔